ردوں میں داخل فرمائیں۔ یہ احساس اپنے اندر پیدا نہیں ہونا کہ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر بھی حق ادا کر سکتے ہیں۔ نوازشوں اور نعمتوں کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ معیار چاہیے، اس کے لیے بھی کوئی حیثیت چاہیے کہ شکر ادا کرے۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، خانقاہ محمدی کی نسبت کی وجہ سے جن جن علاقوں میں خانقاہ ہے یا وابستگان خانقاہ ہے، اس پر جو نعمتوں اور نوازشوں کا نظام جو چل رہا ہے، حقیقت میں اس کی حقیقتوں سے دور دور تک ہم واقف نہیں ہیں۔ احساس کے لیے صرف یہ اشارہ کرتا ہوں کہ ہم تو اپنے ظاہری نظام کے اعتبار سے کہ ہم یہ کریں گے اور یہ ہو جائے گا، یہ ذکر کی مجلس ہو جائے گی اور یہ ہم نے محفلیں کر دی اور یہ محافلیں ہم نے سجا لی، یا پھر ہم نے لنگر کروا دیا، لنگر کر لیے، ان ظاہری اسباب پر ہم کی ہماری نظریں ہیں۔ اس کو اپنا معیار بناؤ کہ ہم کو جو چیز نظر آ رہی ہے اسی پر ہم خوش ہوتے ہیں اور اسی کے اوپر ہماری نظر ٹھہری ہوئی ہے۔ ہمارا معاملہ تو اس درجے میں یہی ہے، لیکن میرے بچوں، یہ بات آپ چونکہ اہل خانقاہ ہے، علاقوں کے اندر میں رات و دن ان خانقاہوں کے نظاموں کے ساتھ وابستہ ہو، لے کر چلتے ہو، اس دوسرے رخ کو بھی ذرا ذہن میں رکھو کہ جتنا تم کر کے جو کر رہے ہیں اس کو جو سمجھ رہے ہو، لیکن بالمقابل اس کے نوازشوں پر بھی تو نظر رکھو کہ کتنی نوازشیں ہو رہی ہے۔ یہ کوئی جوڑ ہے کہ تمہارے کرنے پر روزانہ کی خانقاہوں کی حاضری، تمہاری روزانہ کے ذکر کی مجلسوں کا نظام اور روزانہ کی چراغی کا عمل، یا کہیں پر بلا لیے جاتے ہو تو مجلسوں میں چلا جانا، اس طریقے سے خانقاہوں کے اندر میں 2 دن 5 دن کے لیے قیام اور اعتکاف کا کر لینا، یا پھر خانقاہ محمدی کے اندر میں آپ نے رمضان مبارک میں آ کر 10 دن کا اعتکاف بھی کر لیا۔ ظاہری صورت میں تو ہماری رات کی نظروں میں یہ بات محسوس ہوگی کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے، جو بھائی صحیح ہے، کیا ہے، ہوا ہے۔ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، وقت نکال کر آئے ہیں، نسبتوں پر آئے ہیں، یہ تو ہونے کا کوئی ذرہ ضرور ہے، لیکن میرے بچوں اس رخ پر نظر رکھو کہ جو نوازشیں تمہارے ساتھ میں ہو رہی ہیں، اگر نوازشوں کا ادنا سا حصے کا احساس تم کو اور مجھ کو اگر ہو جائے تو شکر گزاری سے اپنے سر کو اٹھانے کی حیثیت محسوس نہیں کریں گے کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے۔ کوئی مزدور مزدوری کرے، اس کی حیثیت 500 میں خوش ہونے کی ہے، اور اس کو اگر 5 کروڑ اگر دے دیا جائے تو مزدوری لینے سے زیادہ پاگل ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو کچھ ہیلے کے درجے میں تم سے اور مجھ سے جو کروا لیا جا رہا ہے، جو لیا جا رہا ہے، اس کے بالمقابل میں نوازشوں کی طرف میں دیکھنے کی بصیرت اپنے اندر پیدا کرو، اور اس پر ذرا مراقبہ بھی کیا کرو کہ جب کہ اس راہ کے معاملات یہ ہیں کہ راہ سلوک کے اندر میں کاملین کے نظام کے لیے، ان کی نظروں میں آنے کے لیے، ان کی نوازشوں کے ذرے کے لینے کے لیے زندگیاں خانقاہوں میں گزر جاتی تھی، اور اپنی دنیا کو اپنے ٹھوکروں میں لا کر ٹھوکر مار دیتے تھے، جنگلوں بیابانوں کے اندر میں اپنی زندگیوں کو گزار دیتے تھے، خانقاہوں میں آ کر پڑ جاتے،
اگر کوئی خانقاہ سے دھکے مار کر نکال دے تو خانقاہ کی چوکھٹ پر پڑھ کر اپنی زندگی کو گزار دیتے، تب کہیں جا کر اتنے امتحانوں کے بعد اور اتنے امتحانات کے بعد پھر محسوس کیا جاتا کہ نہیں کچھ ابھی باقی ہے کسر، تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی میرے بچوں میں یہ سنا رہا ہوں، تمہاری محنتوں کی ناشکری سے اللہ میری حفاظت فرمائے۔ آپ لوگ اپنے علاقوں کے اندر میں جو میرے اولیاء کی نسبتوں پر جو کچھ بھی کرتے ہو میرے لیے قابل قدر ہے، میرے آنکھوں کا سرما ہے۔ میں تو کچھ کر نہیں پاتا لیکن آپ لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن بالمقابل اس کے کرنے کا معیار کیا ہے، نوازشوں کا معیار کیا ہے، کبھی آپ لوگوں نے اس پر غور کیا؟ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ 1 گھنٹے کی اگر نوکری کرو گے تو 1 لاکھ روپے ملیں گے، تو اس 1 گھنٹے کی نوکری کو اپنے لیے بوجھ سمجھے گا یا پھر اس کے لیے کوئی تعویلات کرے گا، اس کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، یا اگر ہو گیا تو احسان جتانے کی کوشش کرے گا؟ بلکہ بات حق اور سچ یہ ہوگی کہ اگر کسی دن نہیں کر سکا کہ نوکری اور حاضری تو 1 گھنٹے کی لیکن 1 لاکھ روپے، تو قلبی طور پر وہ کتنا پچھتائے گا اور کتنا زیادہ ملول اور مغموم ہوگا۔ بیوی بھی دیکھ کر پہچان لے گی، بچے بھی دیکھ کر پہچان لیں گے کہ کیا ہو گیا، تو کہے گا کہ بیگم بات اصل میں یہ ہے کہ بڑا آسان ایک عنوان تھا کہ میں نوکری 1 گھنٹے کی کرتا، مجھے اس پر 1 لاکھ مل جاتے۔ میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بیوی دیکھ کر پہچان لے گی، اولاد دیکھ کر پہچان لے گی، پڑوسی دیکھ کر پہچان لیں گے، دوست دیکھ کر پہچان لیں گے، دشمن دیکھ کر بھی پہچان لیں گے۔ بے چین ہے، بے قرار ہے، کیوں کہ وہ 1 گھنٹے کی نوکری پر 1 لاکھ میرے بنتے تھے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیا یہ انتظار کرے گا کہ میرا کوئی محسن ہو کہ مجھے وہ 1 گھنٹہ مجھے یاد دلائے، یا خود یاد رکھے گا؟ بھائی نیچے موڑی مت کرو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ذرا قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کانوں سے نہیں بلکہ سمجھ سے، دل سے سنو، اور ہر ایک دوسرے کو نظر میں مت رکھو، اپنی ذات کو نظر میں رکھو۔ 1 گھنٹے کی نوکری اور اس پر 1 لاکھ روپے ملنے کا موقع ہے کہ 11 بجے سے لے کر اگر 1 بجے تک یا 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک تم صرف آ کر فلاں مقام کے اوپر بیٹھ جانا، ٹھنڈا پانی بھی وہاں پر پینا اور کھانا بھی وہاں پر کھانا، اور اے سی میں بیٹھنا، کولروں میں بیٹھنا، صرف یہ ہے کہ تم وہاں پر آ جانا، جو آ جائے گا اس کو 1 لاکھ روپے ملیں گے۔ تو پھر کوئی آدمی ہوگا کہ بھائی تم مجھے کیوں یاد نہیں دلائے؟ بولے گا بھائی ہم کو میسج کیوں نہیں کریں؟ بھائی آپ کی ذمہ داری، آپ ہم کو توجہ کیوں نہیں دلائیں؟ بلکہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ 1 گھنٹے کی اس 1 لاکھ روپے کے گھنٹے کو وصول کرنے کے لیے آگے کے 11 گھنٹے، پیچھے کے 11 گھنٹے اس کی تیاری کرے گا۔ وہ نیند آ رہی نہیں سوئے گا، بیوی بلائے نہیں سنے گا، کچھ بھی ہو نہیں مانے گا، بلکہ کیا کہے گا کہ کیوں کہ اتنی سہولت کی چیز اس کے اوپر اس کا جو معاوضہ ملنے والا ہے 1 لاکھ کا ملنے والا ہے، کوئی چیز رکاوٹ بنے گی؟ لاڈلا شہزادہ آ کر سینے پر بیٹھ جائے، اٹھا کر پھینکے گا، بعد میں آ کر لے لوں گا، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، کیوں کہ وہ 1 لاکھ روپے یہ نظروں میں ہے۔ پھر شکایت نہیں کرے گا نا کہ بھائی مجھے میسج کیوں نہیں کرے، مجھے فون کیوں نہیں کرے، میں مس کر دیا نا، میں نہیں آ سکا نا، میں نہیں آ سک رہا ہوں نا۔ تخابل سمجھ رہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا کرے گا پھر وہ
11 گھنٹے پہلے اس کی تیاری میں رہے گا اور 11 گھنٹے تک اس کی خوشی کو محسوس کرتے رہے گا، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیوں کہ آسانی کے وہ 1 گھنٹے کے گزارنے کا معاملہ ہے، اور وہ بھی وہاں پر کوئی پتھر اٹھانا نہیں ہے، وہاں پر کوئی کسی کے گالیاں کھانا نہیں ہے، وہاں کسی کی باتیں سننا نہیں ہے، بلکہ بہترین ٹھنڈے پنکھے میں بیٹھنا ہے، کولر میں بیٹھنا ہے، وقت پر چائے بھی آ رہی ہے، وقت پر کھانا بھی پک رہا ہے، سب کچھ بھی کھا رہے ہیں۔ تو بولو کہ وہ 1 گھنٹہ گزارنے والے اگر مس کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا بے عقل، اس سے بڑا پاگل کوئی آپ کسی کو قرار دے سکتے ہیں؟ قرار دے سکتے ہیں؟ معافی کے ساتھ میں آپ سے میں معافی مانگتا ہوں، اس مقام پر رکھ کر سوچو کہ میرے غوث و خواجہ کی نظروں میں آنے کے لیے اور ان کی نوازشوں اور ان کی عطاؤں کے لینے کے لیے جن لوگوں نے محنتوں اور قربانیوں کے ساتھ میں لیا، ان کی زندگی کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ اس نعمت کے لیے کہ نگاہ غریب نواز نصیب ہو جائے مجھے۔ گھر سے نکلے ہیں تو کبھی واپسی کا ارادہ نہیں، ساتھ میں ٹفن نہیں، پانی کا باٹل نہیں، اور جسم کے کپڑے نہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں کی کوئی سہولت نہیں، جہاں جا رہے ہیں کوئی واقفیت نہیں، لیکن اہمیت اور عظمت کیا تھی کہ سب کچھ، وطن، گھر، سب کچھ قربان ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوگی؟ غریب نواز کی ایک نگاہ مجھ کو مل جائے گی۔ اور جب مل جاتی تھی تو پھر ملنے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ کی ساری طلب ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کی ساری خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ دھوکے میں مت آؤ کہ میں تم کو کہہ دوں، کیوں کہ ہر ایک کا معاملہ اس کی ذات کے ساتھ، اس سے قلبی کیفیت میں، اس کے ساتھ اس کی نوازشیں میرے آقاؤں کی اس کی ذات کے ساتھ میں ہے۔ عمومی طور پر وہ کوئی چیز مل جائے، موسم بارش کی برسات ہو تو بارش ہر جگہ ہو جائے گی، الگ بات ہے، لیکن آپ کو اپنے کھیت کے اندر میں باغیچہ اگر بنانا ہو تو آپ کو اپنا بورول ڈالنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑے گی۔ خانقاہ محمدی کا نظام یہ ہر ایک کو دنیا کے کل اولیاء کے نگاہوں میں لانے کا نظام ہے۔ جو کچھ بھی نظام یہاں سے تم کو اور مجھ کو دیا جا رہا ہے، صرف یہ کہ ان اولیاء کی نگاہوں میں آ جاؤ تم، اور جب ان کی نگاہوں کے اندر میں آ جائیں گے تو کیا نوازش اور عطائیں۔ تم میں سے ایک ایک کو قسم کھلا کر اس مسجد کے اندر میں قرآن ہاتھ میں دے کر پوچھوں تو 10-20 تو ایسے دل مردے والے نکل جائیں گے نا کہ ہاں راست ہم نے غریب نواز کی نوازش کو پایا ہے، ان کی نگاہ کرم کو پایا ہے، ہم نے حضور پیارے پیر غوث الاعظم کی نگاہ کرم کو پایا ہے، ہم بنددن پاک کی نگاہ کرم کو پائے ہیں، ہم مولا علی کی نگاہ کرم کو پائے ہیں، ہم تو جہاں کے مالک کی نظر عنایت کو پائے ہیں۔ یہ مجمع تو وہ مجمع ہے جو ہم کھل کر بات کہہ رہے ہیں، ہے نہیں؟ اور ان ذروں کو حاصل کرنے کے لیے زندگیوں کو لگا دیتے تھے، اور کیسا مزاج، کوئی سہولت، کوئی اپنی صحت و بیماری، کوئی اپنی ترتیب یا اپنا مزاج، کچھ نہیں، بلکہ دھن اور فکر ہے۔ 100 میل بغیر چپل کے پیدل کے سفر کر رہے ہیں، ایک کپڑے کے اندر میں 3-3 سال گزار رہے ہیں، کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، رہنے کا کوئی مکان نہیں۔ انہی کے تو نام لیوا ہے نا، انہی کے نام لیوا ہے نا۔ خدا کی قسم اسی راستے سے دولتیں ملے گی۔ تم نہ کر سکتے ہو، میں نہ کر سکتے ہو، لیکن اس عنوان کو، اس سبق کو نظروں سے مت ہٹاؤ۔ نظام ان اولیاء کا ہے، اس کے لیے راستہ وہی ہے۔ اگر تم کر نہیں سکتے، میں کر نہیں سکتے، میں مانتا ہوں ہم کمزور ہے، لیکن نظر میں تو وہی چیز رکھو۔ آج بھی ڈاکٹر بنے گا میڈیکل کالج سے تو پھر اس کو وہیں سے آنا پڑے گا، اپر کیجیے، لوور کیجیے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، 10th آنا پڑے گا کہ نہیں آنا پڑے گا؟
یا بچہ پیدا ہوتے ایسی کوئی یونیورسٹی ہے کہ MBBS میں داخلہ دلا دے اس کو، یہ تو دھوکہ ہو جائے گا، یہ تو دھوکہ ہو جائے گا۔ خانقاہ محمدی کے تحت میں اس نظام کو ہم بجٹ پاک کا نظام سمجھ رہے اور کہہ رہے ہوں، اولیاء کا نظام سمجھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو، اور بنداس پوری دنیا سے تم کہہ رہے ہو کہ کل اولیاء اکرام کے نگاہ کرم کا نظام ہے، تم اپنی ذات سے کیا سمجھ رہے اس نظام کو؟ کہ یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہو کہ ڈاکٹر بننے کے لیے پرانا زمانہ تھا کہ فرسٹ سے اپر KG سے آنا پڑتا تھا اور پھر 10th کے بعد میں پھر انٹرنس دینا پڑتا تھا، وہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا۔ اب نہیں، ڈائریکٹ بچہ پیدا ہوگا 1 سال کے اندر لے جا کر میڈیکل کالج میں بٹھائیں گے، اس کو امتحان دلا کر ڈاکٹر بنا دیں گے، ممکن نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ دنیاوی معاملات میں قانون یہ ہے، تم دھوکہ کیوں کھا رہے ہو اس نظام کے اندر میں؟ جو کچھ میرے آقاؤں نے اور اولیاء اکرام نے کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ تمہاری میری ہمت اتنی نہیں ہے، لیکن نظر وہیں پر رکھنا، اس دھوکے میں نہیں پڑنا کہ پیر تم کو ولی کامل کہہ دے، یا پیر تم کو مقرب کہہ دے، اور تم کو بڑا اعلیٰ درجے کا بول دے، اور تم کو یہ بول دے اور وہ بول دے۔ اس دھوکے میں مت رہو، بلکہ تم میں سے ہر ایک کا اپنا معاملہ، تمہاری اپنی ذات، تمہارے اپنے قلب اور تمہارے اپنے قلب کی معصومیت پر ہے۔ تمہارا بغیچہ جو لہلائے گا تمہاری بورویل میں ٹچ سے بہ جائے گا۔ ڈیپینڈ مت کرو یہ صرف بارش کے موسم بارش کی برسات پر، کیوں کہ جہاں موسم بارش آئے گا وہیں پر تڑپا دینے والی، سکھا دینے والی اور جھلسا دینے والی گرمی کا موسم بھی آئے گا۔ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرے بچوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قانون دنیا میں یہی ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے آج بھی امریکہ بھی یہی کہے گا، افریقہ بھی یہی کہے گا، آسٹریلیا بھی کہے گا، سعودیہ بھی یہی کہے گی کہ اس کا تو نظام انتظام یہی ہے کہ بیس پہلے مضبوط ہونی پڑے گی، انٹرنس میں کامیاب ہونا پڑے گا اس کو۔ وہاں فارمولا تمہارا میرا اور آپ کا اچک کر جانے کا نہیں ہو سکتا۔ مرید بن کے خلیفہ ہو گئے، خلیفہ ہو گئے، پیر بن گئے، پیر بن گئے، بس ماشاءاللہ۔ اولیاء کا نظام، اولیاء کا نظام، یہ بات میں مانتا ہوں کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں پر اور 15ویں صدی میں آنے والے اپنے امتیوں کے اوپر رب العالمین سے اتنا منوا لیا خدا کی قسم، نارائن پاک مصطفیٰ ہی کی شکر گزاری کا جذبہ ایک ذرہ یا رسول اللہ ہم کو عطا فرما دے، میرے بچوں کو عطا فرما دے۔ صحابہ کے سامنے فرما دیا تھا کہ میرے صحابہ، اللہ نے جو کچھ بھی تم کو حکم دیا ہے ان میں سے اگر تم 30% کو چھوڑ دو تو خدا کی بارگاہ میں تم سے پوچھ ہوگی، پرسش ہوگی۔ لیکن ایک زمانہ وہ آئے گا جو فتنوں کا زمانہ ہوگا، اور اس وقت میری امت کمزور ہوگی اور مجھ سے بہت دور کے زمانے میں پیدا ہوگی۔ اگر وہ 30% پر بھی عمل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقامات عطا کرے گا۔ یہ تو سبسڈی دلا دی میرے آقا دو جہان کے مالک نے، اور اسی قانون کے مطابق میں زمانہ جتنا قیامت کے قریب جائے گا، اولیاء اور بجت پاک اور مولا علی بھی ان کو اتنی رعایتیں عطا کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ 30% میں بھی ڈنڈی مار دیں یا رخ ہی کو بدل دیں، نظام اور رخ ہی کو بدل دیں، کہ کوئی ماں کے گود میں بٹھا کر یہ کہہ رہے کہ میں تمہیں ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ یہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اگر منزلیں پانا ہے تو اپنی ذات سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اپنے قلب کو قلب معصوم بنانا پڑے گا، اور اپنے دل اور اپنے ارمانوں اور اپنے آرزوؤں کے اعتبار سے اپنے آپ کو ان نظاموں کے لیے رات کے اندھیروں میں پنجتن پاک کے سامنے اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا۔ ایک طرف میں خواہشات، ایک طرف میں تقاضے، ایک طرف میں ہمارا آرام، ہماری سہولت اور ہماری اپنی مرضی، ہمارے اپنے جی کے چونچلے سب کچھ ہو، اور دوسری طرف میں ان سب کو ٹھوکر مار کر آل علی اور اولاد علی کی نسبتوں کو حاصل کرنے کا جذبہ، اور بھی جب وقت آ جائے تو اس کا ثبوت دینے کی بھی ہمت ہمارے اندر میں ہو۔ صرف باتوں سے نہیں کام بنے گا، صرف منقبتوں سے کام نہیں بنے گا، صرف دعووں سے کام نہیں بنے گا، صرف ظاہری طور پر کہہ دینے سے کام نہیں بنے گا،
بلکہ وہاں پر جن کو قبول کیا جائے گا ان کو تو اس کی ذات کی صلاحیتوں کی بنیاد پر قبول کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ ذرے برابر کو خدا دیکھے گا اور تم کو میں دھوکہ دوں اور تم دھوکہ کھا رہے ہو. بچاؤ کے ساتھ میں جو کچھ بھی ظاہری نظام ہے وہ تو ابھی ذرے کی صورت میں 2% پر بھی ہم آپ نہیں آ سکے. ضرورت تو ہے کامیابی کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے 35 مارکس کی، اور کوئی آدمی 2 مارکس کو لے کر ناچنا اور مستانہ بن جائے، وجد کرنا شروع کر دے. پاسنگ مارک جو ہوتے نا وہ 2 مارکس میرے پاس میں ہے. کیا مثال ہے اس کی؟ بے وقوف بولیں گے نا اس کو، نادان بولیں گے نا. مارکس 2 ضرور ہے لیکن 35 ضروری ہے. اپنے قلب کو جب تک معصوم نہیں بناؤ گے، قلب کو میرے دو جہاں کے مالک کے قابل نہیں بناؤ گے، پنجتن پاک کے قابل نہیں بناؤ گے، قلب معصوم اپنے اندر میں پیدا نہیں کرو گے. قلب معصوم کہتے کس سے ہیں؟ بچے کے قلب میں 10 منزلہ گھر بناؤ تمنا ہوتی ہے، 4 فیکٹریاں بن جائیں اس کی آرزو ہوتی ہے، کل کے اندر میں مجھے یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ رہتی ہے. قلب معصوم کی پہچان تو یہی ہوتی ہے کہ ماں باپ کے مسکرانے پر وہ مسکراتا ہے، ماں باپ کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے. اس کی دنیا تو صرف ماں باپ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور اس کے بجائے جو اپنے میں اپنی خواہشات کے پیچھے اور اپنی چاہتوں کے پیچھے اور اپنے دنیا کے تقاضوں کے پیچھے پڑ کر اپنی مرضی کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق میں وہ بچہ ہے، وہ بچہ نہیں کہلایا جائے گا، معصوم نہیں کہلایا جائے گا، بلکہ وہ بچے کو بڈھا کہیں گے نا. تعارف کیا کروا جائے گا؟ یہ بچہ نہیں ہے، بڈھا ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قلب معصوم کیا ہے کہ جس قلب کی ملائم پن یہ ہو کہ قلب معصوم کیا ہے؟ معصومیت کا قلب یہ ہے کہ اس قلب کے اوپر دنیا کے نفع و نقصان کا کوئی اثر نہ ہو، بلکہ یہ قلب کا رخ تو پنجتن پاک کی طرف میں ہو، یہ قلب کا رخ تو غوث و خواجہ کی طرف میں ہو، یہ قلب کا رخ تو جہاں کے مادی کے نعرے پاک کی طرف میں ہو. اور اس کے بالمقابل میں میرے بچوں میں آئینہ بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن تم اپنا دیکھ لو، تم میں سے ایک اپنا دیکھو اور اپنے رخ کو صحیح کرنے کی کوشش کرو. سب کا حساب تم سے مجھ سے نہیں دیا جائے گا. میری منزلوں کے لیے تم بنیاد نہیں ہے، تمہاری منزلوں کے لیے کوئی اور چیز، کوئی اور پیر بھائی، کوئی اور خلیفہ بھائی مقصود نہیں ہے اور درمیان میں نہیں آئے گا، بلکہ ہر ایک کو جو منزلیں ملے گی ان کی نگاہ کرم کی وہ تو تمہارے قلب کے روح کے صحیح ہونے پر، تمہارے اندر کی قربانیوں پر، تمہارے اندر کی چاہتوں پر. ایک طرف تو انعامات اس درجے کے بڑے ان نظاموں کے ساتھ میں، اور دوسری طرف میں ہمارا معاملہ غالباً آپ لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ حکومت اتنی مہربان ہوئی کہ بھائی کوئی فکر کی بات نہیں، کلکٹر کو 30 لاکھ تنخواہ نہیں ملتی لیکن ہم دے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ 1 گھنٹہ تم آ کر بیٹھنا اور بیٹھ کر کولر میں بیٹھو، ٹھنڈے میں بیٹھو، پنکھوں میں بیٹھو اور ٹھنڈا پانی پیو، اور بھوک لگے تو خوب کھانا کھا لو، بریانی کھا لو، اچھی اچھی چیزیں کھا لو اور جی کے اپنے مرضی کے اعتبار سے رہو. خانقاہی عملت کے اندر میں، ہم خانقاہوں کے اندر میں الٹے لٹک رہے ہیں، ہم بھوکے رہ رہے ہیں. خانقاہ محمدی کے سلیبس کے اندر میں کوئی ریاضت اور مجاہدے ہو رہے ہیں. سے سب تو وہ ہو رہا جو اپنے گھروں میں نہیں ہو سکتا. لوگوں کی مسکراتے ہوئے چہرے ملتے ہیں. آج کا ماحول تو ایسا رساکشی کا ماحول ہے کہ تم اپنے اعزاء و اقرباء سے ملو تو کہ چہروں کو دیکھ کر تمہارا دل مرور ہو. کون ہے دنیا میں شکر گزار والا؟ خاندانوں سے ملو، سسرال سے ملو تو صدمہ دیں گے نا، وہ تو شکایت کریں گے، وہ نہیں ویسا ہوا تھی، وہ تم کو نہیں کروائی تھی، یہ ایسا ہو گیا تھی، وہ ایسا ہو گیا تھی. اس کے بالمقابل میں اگر آپ خانقاہ کے نظام میں جڑو
تو مسکراتے ہوئے چہرے میرے ان بچوں کے گلاب کے پھول کے چہرے تم کو نظر نہیں آئیں گے؟ نظام آباد والے کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ہم نے کہا کہ 10 دن کی تراویح، 1 مہینے کی تراویح، کوئی ایک مقام طے کر کے ایک مقام پر پڑھو. الحمدللہ وہاں خانقاہ نہیں ہے، جلد ہو جائے گی وہاں پر. یا غریب نواز اس خانقاہ کو جلد مکمل فرما دیجیے، کرم فرما کر. ایک مقام پر طے کیے تو انہوں نے، ان بچوں نے یہ بات کہی کہ ہم کو تو اندازہ نہیں تھا، لیکن ہماری رمضان کی وہ تراویح جو عام مسجدوں میں ہوتی تھی اس کے بالمقابل میں ایک مقام کے اوپر سارے پیر بھائی جو تراویح پڑھتے تھے، وہاں کی تراویح کے اندر میں تراوٹ اور وہاں کی خوشی، وہاں کی مسرت کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی دیکھ کر اس کے چہروں کی مسکراہٹیں اور اس کی ادائیں، اس کی وجہ سے چہرے نہیں بلکہ دل مسرور ہو جاتا ہے. یہ نوازش نہیں ہے. تم اپنی خانقاہوں کے اندر میں روزانہ مغرب سے عشاء تک جاؤ، تمہارے گھر میں تم کو صدمہ ہوگا، تمہاری بیوی تم کو ٹھونکے مار رہی ہوگی، تمہاری اولاد تم پر تانے کس رہی ہوگی، تمہارے لیے تو پوری دنیا جنت نہیں بلکہ جہنم بنی ہوئی ہے. ہم نے تم کو دنیا کے اندر میں تمہارے لیے جنت کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ تمہاری خانقاہوں کی مجلسوں کو دیا، لیکن اس خانقاہ کی جنت سے تم منہ موڑ کر تم دنیا میں لگا رہے ہو تو کتنے بڑے بدنصیب ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ پوچھتے تھے آج نہیں گیا، 2 دن ہو گئے، کل نہیں گیا، پرسوں نہیں گیا. ہم کو تو صدمہ ہوتا ہے یہ بات کا. ہائے ہائے، ہم تو بھیک مانگ کر کیا اوقات ذاتی حماقت ہو جائے گی. غریب نواز مجھے معاف کیجیے، لیکن تمہارے لیے نظاموں کو ان کی عطائیں ہو رہی ہے اور ان چیزوں کو، عطاؤں کو تم محسوس نہیں کر سک رہے ہیں. احساس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ دوسرے لوگ کے اوپر تم لوگ عقل والے ہو، اپنی دنیا کے گھنٹوں کو اور منٹوں کو وصول کرنا چاہتے ہو. تمہارا مجمع نظر بھی اگر دنیا کی منفیت اور مال اور اسباب لاکھ اور ہزار اور کروڑ ہے تو اس معاملے میں بھی تو بیوقوف قرار دیے جاؤ گے کہ انعام اور نوازش کا معاملہ تو یہ ہے کہ گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ تو اپنی خانقاہوں میں گزارو تو روز کے روز جو انعامات تم کو ملیں گے. ایمان سے نہیں پوچھ سکتے تو دل سے پوچھو کہ جس دن کے اندر میں خانقاہ کا گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ ہم نے نہیں دیا ہو، اس دن کا کیلکولیشن کرو اور اس کا جائزہ لو، اور جس دن گئے تھے اس دن کا لو تو دونوں کے اندر میں منور اور دونوں کے اندر میں خوشی کا دن کون سا معلوم ہوگا آپ کو؟ خانقاہ میں جانے کا. اور جہاں خانقاہ نہیں ہے وہاں پر ایک مقام طے کر کے، مرکزی مقام طے کر کے، ورنگل کے اندر میں بھائی وسیم کے مکان کو ہم نے مرکزی مقام جب تک خانقاہ بچا ہے وہاں کا طے کیا. ایسے ہی دوسرے مقامات پر خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی کہ غریب نواز نے اپنے کرم سے تم کو خانقاہیں عطا کی ہے. معلوم ہے زیادہ حماقت کی بات نہیں، لیکن تم کو اندازہ ہو جائے اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. خانقاہیں جو دی جاتی ہیں نا غریب نواز کی طرف سے، بہت آخری کا سب سے آخری انعام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آخری انعام ہوتا ہے. اس کے پیچھے ہزاروں زندگیوں کی قربانیاں اور مجاہدے ہوتے ہیں. دیکھو، نظر ڈالو کہ جو جن آقا اور میرے آقا اور اولیاء اکرام کی جو خانقاہیں تھیں ناقدری ہوئی تو آج وہ خانقاہیں ویران ہیں. ہے نہیں ہے، مل جائے گی. لوگوں کے دل وہاں نہیں لگتے، وہاں کوئی نظام نہیں ہے. مہاراشٹر کے بالاپور کے مقام پر گئے سلسلہ نقشبندیہ کی وہ خانقاہ جس کی ایک روم اور بڑی اس زمانے کے بادشاہوں کی بنائی کی. لیکن ہم نے وہاں کے پیر صاحب سے جب یہ بات عرض کی تو انہوں نے کہا کہ یہ نظام ہے خانقاہ کا. نصرت بھائی آئیے، 3 دن 8 دن رہیے یہاں پر، آ کر یہ نظام یہاں شروع کروائیے. میرے بچوں، تم نے کیا حاصل کرنے کی محنت کی؟ بغیر محنتوں کے میرے غریب نواز نے تم کو یہ انعام عطا کیا ہے. تو میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر تم ناقدری کرو گے خانقاہیں بند نہیں ہوگی، قیامت تک قائم و دائم رہے گی. اس لیے کہ مولا نے اس کی ذمہ داری سنبھالی ہے، میں بالکل بے فکر ہوں. لیکن تم رہیں گے نہیں رہیں گے اس بات کی فکر کرو.
جو طالب تو نہیں کرتے ہیں کہ روزانہ 1 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کے خانقاہ کو بند نہیں سکتے اپنے آپ کو، اس کے لیے ہیلا ہمارے کرتے ہو. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نہیں جانے کی وجہ سے جاؤ وہ باہر جا کے سو رہے ہو، یہاں کیوں سو رہے، چلو اٹھو. سونے کے لیے بیٹھے یہاں پر، نیند یہاں پوری کرتے، دنیا میں تھک کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو تعلق ہو گیا میرے بچوں، دل کی بات تم سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ خانقاہ کے اندر میں آ رہے ہیں، خانقاہ بنی بھی ہے، 2 آدمی 4 آدمی 5 آدمی 8 آدمی 10 آدمی. مریدین کتنے ہیں؟ 60 70 100 150. آخر کیا حق ادا ہو رہا ہے اس کا؟ کھیل نہیں ہو رہا ہے. یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہم نہیں جائیں گے تو خانقاہ کا نظام نہیں چلے گا. بالکل نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات تو ہے کہ خانقاہ چلے گی، لیکن دور دور تک تم اور میں اگر محروم کر دیے جائیں، تم اور میں محروم کر دیے جائیں، اگر وہاں سے بات نپٹ جا رہی ہے آج یہاں پر کہ یہ خلیفہ بھی نہیں، وہ مرید بھی نہیں، وہ مرید بھی نہیں، 1 دن آیا تو 4 دن نہیں، 4 دن آیا تو 6 دن نہیں، 6 دن آیا تو یاد نہیں دلائے، میسج نہیں آیا، انہوں بولے نہیں، انہوں بتائے نہیں، کیا ہوگا پھر؟ ٹھیک ہے مسئلہ ہمارے حد تک ہے، برداشت کر لے رہے ہیں. اگر مسئلہ اوپر جن کے نظام ہے، بولنا نہیں چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ باتیں اظہار کے درجے کے اندر میں قانون کے دائرے میں آ جاتی ہے، اس لیے آگے کی بات کو سمجھ لو تم خود. ہماری جرات ہو سکتی ہے. تم کو میں نے کبھی دھوکہ دیا کہ کوئی بات نہیں، معاملہ کچھ بھی نہیں، ہم ہیں نا تمہارے لیے؟ کبھی یہ دیا ہو چاکلیٹ؟ تم خود کرو گے تو تم کو منزلیں ملے گی. نہیں، شکوہ نہیں کرنا ہمارے سے بات میں. ہم نے تو بات کھول کھول کر سامنے رکھ دی. جہاں خانقاہ ملی ہوئی ہے، اپنے آپ کو کھوٹا بنوا لو وہاں پر. ارے وہ لات کیا اس کو ٹھوکر مارو، مصروفیت کیا اس کو چھوڑو، بیماری کیا اس کو بازو رکھو. جو بیماری تم کو عقد اور ولیمہ میں جانے میں مان نہیں بنتی، جو بیماری تمہارے ہاتھ پاؤں کا درد تمہارے حافظ کو دکان کو جانے میں مانے نہیں بنتا، اور جو تمہارے دوستوں کی ملاقات، تمہارے کھانے پینے کے نظام، تمہارے بیوی بچوں کی مصروفیت، وہ کھا کر فضلہ بنانے کی دعوت کے لیے مانے نہیں بنتی، تم اس خانقاہی نظام کے لیے اس کو مانے بناتے ہو. کتنی بے شرمی کی بات ہوگی کہ خانقاہ موجود ہو اور روزانہ کے 1 گھنٹے کی کوئی مرید وہاں پر حاضری نہ دے. اس کو اپنے کو مرید سمجھ لے، مرید بولنے کا حق رہے گا واقعی. میں نمٹاتا رہوں، نبھاتا رہوں، لیکن بات اگر اوپر کی آ جائے گی تو ان کا آئے گا تو یہ تو بتائیں گے نہیں، بلکہ وہ تو کون ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں قلوب ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں تمہاری تقدیریں ہوتی ہے. یوں کو اگر یوں کر دیں، مسئلہ کیا بن جائے گا؟ نہیں جا رہے کہ ہم کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ خانقاہ میں شرک ہو رہا، بس ہو گیا. ایمان تو جو تھا وہ شرک، اور شرک جو تھا ایمان. کیا ہو گیا پھر؟ اب 10 آدمی نے 20 آدمی جا کر اسے ذہن کو بناؤ. ارے بات وہاں سے پلٹ چکی ہے تو یہاں کام آنے گا؟ وہ مسئلہ وہاں سے خطرے میں پڑ چکا ہے، اب وہاں لکیر کھینچ دی گئی کہ یہ نہیں آئے گا ہمارے نظام میں. تو کوئی علاقے کا، کوئی صوبے کے اولیاء بھی اگر اوپر کے نظاموں سے اگر کسی کے روح کو موڑ دیا جائے، حماقت میں رہے کہ میری نسبت مولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، حماقت میں رہے کہ تاج الاولیاء سرکار کے ساتھ میری نسبت ہے، راجن شاہ ولی سے میری نسبت ہے، حضرت یوسفین سے میری نسبت ہے، افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ سے میری نسبت ہے. جانتے ہو یہ سارے میرے آقا وہ آقا ہے جو اپنے بڑوں کو بڑے سمجھتے ہیں اور ان کی بات کے سامنے اپنی بات کو پیچھے کر لیتے ہیں. بڑا وہ ہو ہی نہیں سکتا، ہوتے ہی نہیں ہیں جو اپنے بڑوں کو بڑا نہ سمجھے. کیا کریں گے؟ کیا مثالیں نہیں ہیں تمہاری نظروں کے سامنے کہ بہت کچھ سمجھے ہوئے بڑی قربانیاں دیے ہوئے تھے، لیکن آج ان کا مرکزی مجلسوں میں پہنچنا مشکل ہو رہا ہے.
اعتکاف کے لیے پہنچنا مشکل ہو رہا ہے، یہاں کے نظاموں میں جڑنا مشکل ہو رہا ہے، یہاں کے بلانے پر آنا مشکل ہو رہا ہے، اور تمہارے علاقوں میں محفلوں کے نظاموں کے چلانے میں مشکل ہو رہا ہے۔ ایک نیا نویلا آدمی جو 3 دن 10 دن 3 مہینے 10 مہینے پہلے وہ تو اہتمام کے ساتھ میں خانقاہوں کو آئے، مجلسوں میں رہے، سامنے رہے، اور یہ 5-10 سال سے چلایا ہوا یہ آدمی اگر نظر نہیں آ رہا تو اس کے اوپر تم نے غور نہیں کیا؟ کیا تم لوگوں نے اس کو روکا؟ خدا نخواستہ اگر سیاہی گہری ہو جائے، بات کیا ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے رخ موڑ دی جائیں گے، اور قسم کھا کر تم بتاؤ کہ اگر میں بھی اس نظام کے اندر نہ ہوں تو نظام میں کوئی فرق پڑے گا؟ تو تم کہاں حماقت میں ہو، تمہاری خلاف اور تمہاری بریدی کہ ہم نہیں گئے تو نظام کیسے چلے گا؟ ذرا ہٹا دیا جائے گا تو پھر کیا فرمایا کہ ہم بھیجیں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ پھر تم کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی اوپر۔ یہ تو وعدہ ہے میرے آقاؤں کا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، نظام ہمارا ہے۔ تم جن کو سنبھال رہے ہیں بہت سنا رہے ہیں، بہت سمجھا رہے ہیں، بہت نبھا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی بدنصیبی سے کوئی بنی کر کوئی خلیفہ یہ سمجھ لے کہ اب نظام تو ہمارا محتاج ہے، ہمارے بغیر نہیں، اس کے لیے حضرت ہم کو پوچھتے رہتے، ہم کو بولتے رہتے، ہم کو بتاتے رہتے، ہم کو زبردستی کرتے رہتے ہیں، اگر وہ بات میرے آقاؤں کو کھٹک گئی تو مجھ سے تو یہ وعدہ کر لیا گیا کہ تم جن کو دیکھتے ہیں تمہارے احسانات کی وجہ سے ہمارا دل روتا ہے کہ تم لوگ محروم کیوں ہو رہے ہیں۔ کوئی عادل آباد میں ہو اور خانقاہ محمدی میں نہ ہو، ہمارے دل سے پوچھو۔ کوئی کلڑے میں ہو اور پھر وہاں کی خانقاہ میں گھنٹہ نہ گزارے، اور کوئی حیدرآباد میں ہو اجتماعی نظام میں نہ جڑے، اور کوئی منچریال میں ہو منچریال کی خانقاہ کو نہ جائے، کوئی لکشدی پیٹ میں ہو لکشدی پیٹ کی خانقاہ کو نہ جائے، کوئی پیپل کوٹی میں ہو پیپل کوٹی کی خانقاہ کو نہ جائے۔ ارے بچے، کم از کم یہ تو سوچ کہ اس چھوٹی سی حرکت کے اوپر کیا کچھ تجھ کو نوازشیں مل رہی ہے۔ جن کا بسم اللہ صحیح نہیں، جن کی طہارت صحیح نہیں، اور جن کے وضو صحیح نہیں، جن کی ایک رکعت صحیح نہیں، ارے ان کو میرے اپنے غریب نواز بھی اپنی بشارت دلوا دے، رسول اعظم بھی دکھا دے۔ اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے؟ اور اس سے بڑی کوئی پھر بھی نہیں سب لیں گے تو بدنصیبی کیا ہوگی؟ کہیں منافقت کا ٹھپا مجھ پر نہ لگ جائے کہ سب کے سامنے تو اپنے آپ کو خانقاہ محمدی اور خانقاہ کے نظام کا کہے، لیکن بچ بچاؤ کے راستے پر چل رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ٹھپا اگر لگ جائے گا، 1000 نصرت بھی آگر تمہارے پیروں کو پکڑے گا تو وہ مرید اور وہ خلیفہ اس نظام میں چل نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر ان کی طرف سے رکا دیا گیا ہو تو عافیت تمہارے میرے لیے صرف یہی ہے کہ ہر مرید اپنی ذات سے اس بات کا ارادہ کرے کہ خدا کرے میرے بچوں کو، میرے بچیوں کو اپنی گھر کی خانقاہ محمدی میں روزانہ 1 گھنٹہ دینا ہے۔ یا غریب نواز اتنی ہمت میرے بچوں اور بچیوں کو عطا فرما دیجیے کہ جو تمہاری میری زندگی کا آخری دن ہوگا موت کا، وہ دن بھی 1 گھنٹہ ہم خانقاہ میں گزاریں۔ کہاں سے آیا ہے؟ نہیں، آج کا دن تو خانقاہ میں گزار کر آیا۔ لاج رکھیں گے خدا کی قسم غریب نواز، لاج رکھیں گے اپنے تن پاک۔ اور یہ بات منبر کے بازو کہہ کر میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ہمارے مشاہدے کی ہے۔ سلطان الہند غریب نواز نے فرمایا کہ خانقاہ سے واپس ہو کر اللہ درجات میں بلندی عطا کرے میرے فاروق کو، کہ خانقاہ محمدی کی خوشبو ابھی تک اس کے جسم سے نہیں گئی۔ قبرستان والے پریشان ہیں کہ یہ کون سی خوشبو ہے، کس بات پر؟ پیر کے قدم پرسی کی وجہ سے، یا 10-20 لاکھ روپے دینے کی وجہ سے خانقاہ کو؟ ان گمراہیتوں سے، ان ظلمتوں سے نکل جاؤ۔ نظام کو کسی کے ایک پائی کی ضرورت نہیں ہے، جن کو نوازنا ہے ان کو موقع دیا جاتا ہے، وہ ان کو موقع دیا جاتا ہے۔ جب ان کی طرف سے موقع دیا جا رہا ہے تو ہم انکار بھی نہیں کرتے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ نہیں ضرورت ہے، شاید کوئی نہیں، بالکل ضرورت نہیں ہے۔
نہ اس خانقاہ کو نہ کسی خانقاہ کو. کیوں کہ جن کی ہے وہ خود اپنے نظاموں کو چلا رہے ہیں. لیکن کیا ہوگا کہ وہ موت بھی تو موت کے خود ہم حسرت کرتے ہیں. کیا ہوگا کہ قبرستان والے تعجب کر رہے ہیں کہ نئی خوشبو والا یہ جنازہ کون سا ہے. ایسا مرنا نہیں چاہتے ہو؟ ملے گا کہیں پر تم کو یہ اعزاز، عطا ہوگی یہ نوازش کہیں پر، مگر کس پر؟ بناوٹ کی باتوں پر، نعتوں پر، منقبتوں پر، تقریروں پر نہیں تھا. دل کا وجدان تھا، دل کی حقیقت تھی. ارے جو اپنی زندگی کی سہولت میں خانقاہ کے تقاضوں کو نظر انداز کرے، کیا امید کروں میں اور کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اپنی موت کی آخری سسکی میں وہ خانقاہ کے نظام کو یاد رکھے؟ کی جا سکتی ہے امید؟ اس لیے میرے بچوں، اس خانقاہ کے نظام کی، خانقاہ محمدی کے نظام کو عام نظاموں کی طرح سے مت سمجھو. یہ نوازشوں کا نظام ہے، قدر کرو اس کی. اور کس درجے کے اندر میں؟ انہیں بھی نہیں آیا تو ذرا میں بھی دیکھ لیتا ہوں، میں بھی نہیں آیا تو انہیں بھی نہیں آیا تو انہیں آئے کہ میں نہیں آیا، میں نہیں آیا. اور پھر کیا؟ ہائے ہائے، نظام کیا ہے، سوچ کیا ہے، سمجھ کیا ہے، رخ کیا ہے؟ کیوں یہ گمراہیتیں آ رہی ہے؟ کیوں یہ بے فکری آ رہی ہے؟ یہ کیوں گلشن اٹھایا جا رہا ہے؟ کیوں تمہاری خانقاہ تم سے ویران ہو رہی ہے؟ تم سے ہوٹل آباد، تم سے تمہارے گھر آباد، تمہارے بیوی بچے آباد، تمہارے گھر کے چولہے آباد، تمہارے گھر کے ٹی وی روم آباد. شرم آنی چاہیے کہ خانقاہ تم سے ویران. پھر حق ہے تم کو مرید کہنے کا، خانقاہ محمدی والا کہنے کا. ہوگا کیا؟ ہوگا صرف آگے کا بھی یہی ہوگا، غیر محسوس طریقے سے پر کاٹ لیے جائیں گے. اور پھر یہ وعدہ فرما دیا گیا ہے کہ پھر جن کو ہم بھیجیں گے وہ ایسے قدرداں ہوں گے کہ آدھے تیار کر کے بھیجیں گے. اور ایسے دیکھ رہا ہوں میں کہ ہم اپنے بارے میں چاہتے ہیں یہ فارمیلٹیز پورے کر کے. ماشاءاللہ حضرت میں مرکزی مجلس میں گیا تو آج وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. بابا مرکزی مجلس تو جمعہ کا مسلمان بن گیا تو بھی. پھر کئی کے لیے گیا تھا، آنے سے پہلے اس کا ارادہ کیوں جائے ہیں؟ تم خانقاہ محمدی کے نظاموں کے مجلسوں میں یہاں پر بھی آئے تو بیان سننے کے لیے نہیں، سنانے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ جہاں بھی خانقاہ محمدی میں تم جاؤ مجلسوں میں، اور کسی مجلس میں بھی جاؤ تو میرا ہر مرید اور ہر خلیفہ یہ سمجھ لے کہ وہاں پر غریب نواز کی نگاہ کو لینے کے لیے جا رہا ہوں میں. اولیاء کی نگاہوں کو لینے کے بھکاری بن کر جاؤ مجلسوں میں. کوئی آ رہا ہے تیاری کر کے کاپیوں میں لکھ کے، انہیں میرے سے نہیں پڑھا ہے، انہوں میرے سے نہیں پڑھا ہے، انہوں میرے سے بیان نہیں کرا ہے، میرا بیان نہیں سنے، میری قرات نہیں کرا ہے. کیوں؟ اس رخ پر کون ہے؟ اس رخ پر کیوں اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہو؟ کس لیے جاؤ؟ مجلس سے ہو نہیں، آج کی مجلس تو اپن کریں گے، فلاں خلیفہ تو ہم نہیں، ٹھیک ہے آج کی مجلس ہم کرا تھا. وہ خلیفہ نہیں، یہ خلیفہ، یہ نمبر 1 خلیفہ، وہ نمبر 2 خلیفہ. نمبر 1 کس کے پاس چلتے تھی؟ نمبر والے کون رہتے؟ کئی کے پوگر مٹکے والے. یہ مٹکاڑی والوں کا نظام ہے. یہ انقلازتوں کو نظاموں کے اندر میں ادب اور عظمت تم نہیں سیکھے تو تم راہ طریقت کے سپاہی کہاں پر ہیں؟ اور ادب اور عظمت کا پہلا زینہ یہ ہے کہ سب سے برا اپنے نظام کو سمجھے، اپنے سے بہتر سب کو سمجھے. ارے میرے آقاؤں نے تو بزرگوں نے کتے کے مقابلے میں کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اپنے کو پیچھے ہٹا دیے، اور ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ کو، ایک مرید دوسرے مرید کو، کس گمراہیت میں پڑھ رہے ہو؟ کہاں منزلیں ملے گی تمہیں؟ منزلیں ملنا تو دور کی بات ہے کہ کہیں مجرم نہ ہو جائے کہ ہم نے بغیر استحقاق کے تم کو نعمتیں اور نوازا تھا، لیکن اس کی تم نے نہ قدری کی. قیامت کے میدان میں ہتھکڑیاں ڈال کر قیامت کے میدان کے مجھے جکڑ کر غوث و خواجہ کے سامنے نہ پیش کر دیا جائے کہ یہ وہ ہیں جو ان نظاموں کی ناقدری کرنے والے ہیں. انجام کو بھی تو سوچنا چاہیے نا. اس لیے کہیں پر بھی مجلس میں جاؤ تو کیا سمجھنا چاہیے
اس مجلس کا سب سے زیادہ کمتر میں ہوں. کیا سمجھنا چاہیے؟ نہیں، میں تو بیان کرنے والا، ذکر تو میں کراؤں گا، ذکر تو میرے سے ہوگا، سب ہوگا، سب کو فائدہ ہو گیا، تو غرق ہو گیا. ماشاءاللہ میں ہی نعت پڑھاؤں گا، میرے سے اچھی نعت کون پڑھ سکتا ہے، میرے سے اچھا بیان کون کر سکتا ہے، میرے سے اچھا ذکر کون کرا سکتا ہے، میں چھوڑا، میری وجہ سے وہاں پر تو حق میرا ہی ہے. جانے سے پہلے ہی اپنا دروازہ بند کر کے جا رہا ہے. غوث و خواجہ کی نگاہ پھٹ جائے گی، مجلس پر ڈالیں گے نگاہ، مگر اس پر نگاہ پڑتے ہی پڑھ ڈالیں گے بڑی غلاظت کے ساتھ میں آیا ہے. ہماری مجلسوں میں ہم اہل ہیں، آ جائے تو شکر ادا کرے. پھر شکایت کہ مجھے بیان کا موقع نہیں، میرے سے ذکر نہیں کرا ہے، میرے سے نعت نہیں پڑھا. اور پھر مجلسوں کو مجلسیں کے طریقے پر کرو. نام ذکر کی مجلسوں کا ہے صرف نعتیں، اپنے دل کی ہوس، اپنے زبانوں کی ہوس، کانوں کی عیاری اور کانوں کا زنا چل رہا ہے. یہ ذکر کی مجلسوں کا نام ہے، اور وہ ذکر بس 10 منٹ کر لو، باقی نعتیں چل رہی ہے، منقبتیں چل رہی ہے. ارے تیری نیت خراب ہے تو تیری نعتیں تجھے کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اگر فائدہ پہنچانا ہوتا تو پھر اپنے علاقے میں سب سے آگے نظام کو لے کر چلنے والوں میں تو ہوتا. تو نعتیں پڑھ کر، منقبتیں پڑھ کر تجھے بلائے تو آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا آنا بھی قابل قبول نہیں ہے. اور جو خود احساسی کے ساتھ ہے کہ میں خلیفہ ہوں، میں اچھا ہوں، اور میری وجہ سے مجلسیں چلتی ہے اور مجلسوں کا نظام میری وجہ سے چلتا ہے، وہ تو بدبو والا ہے. آئے گا 10-20 اگر رہیں گے، اس میں بدبو والا آ گیا تو ہر ایک کو بدبو محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ اندر کی بدبو جو اپنی خود نمائی کی اور اپنے کو اچھا سمجھنے کی جو ہوگی نا، خوشبو والی مجلس میں بدبو والا آئے گا تو میرے آقاؤں کی خوشبو والی مجلس کو بدبو کرنے والا آ گیا نا وہ تو. اور وہ بدبو غلاظت کی بدبو کم ہے، لیکن دل میں اپنے کو اچھا سمجھنے اور دوسروں سے اپنے کو بہتر سمجھنے کی بدبو خدا کی قسم اس سے زیادہ بری ہے. مجلسوں میں آؤ تو مجلسوں کے اندر میں سمجھو کہ سب تو غریب نواز کی نسبت پر جمع ہو رہے ہیں، سب مجھ سے بہتر ہے، میں سب سے کمتر ہوں. یہ نہیں کہ مجلس شروع ہو گئی ہے، خلیفہ جی آ رہے ہیں سب سے بعد میں، ہٹو ہٹو ہٹو، بڑھو ان کو آگے بڑھاؤ، بیٹھ جاؤ چپلوں کے پاس میں. اور تربیت کرنا ہے تو آئے ہوئے سارے ذکر کرنے والوں کے چپلوں کو اٹھاؤ، آنکھوں کو لگاؤ، جماؤ، دھوئے، صاف کرو، رکھو. تم سے کبر ختم ہوگا تمہارا. تم طریقت میں اور اسلام میں خانقاہ محمدی کی اپنی اصلاح کے لیے چل رہے، بگڑنے کے لیے چل رہے ہو. اپنا علاج نہیں کروا کر کیوں خامخواہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو؟ وہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو پوچھو بیٹھے پہ ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اگر ذمہ دار ہوتے ہوئے اگر مجلسوں کے وقت پر پہنچنا، مجلسیں ذمہ داروں کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ ذمہ دار تو وہ ہے جو مجلس کا انتظار کرے. نہیں، سب تو آگے 10-12 آدمی، خلیفہ جی آ رہے ہیں، ذکر کرانے والے آ رہے ہیں، نعت پڑھنے والے آ رہے ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے. موقع ہو تو کبھی نعت پڑھے، تلاوت بھی کریں، بیان بھی کریں، بیان بھی سنیں. ذکر کی مجلسیں ہیں. یہ حال کر دیا گیا ہے ذکر کی مجلسوں کا کہ مجلس ہو رہی ہے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی اور نعتیں چل رہی ہے پون گھنٹہ. چلو ذکر کرنا ہے فارمیلٹی 11 بار، 21 بار. دھوکہ دے رہے ہو تم لوگ. بیان چل رہا ہے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، ذکر ہو رہا ہے 10 منٹ. اتنے اختیارات تم کو کس نے دیے؟ موٹی 5-7 منٹ کی بات سمجھاؤ، اور اس میں بھی اپنے کو قصوروار سمجھ کر کہو، لوگوں کو تانے مت مارو. ہم اپنی تربیت کے لیے اپنے لیے ہم آ رہے ہیں، یہ احساس دلاؤ ان کو، دلا کر ذکر شروع کر دو. ذکر اطمینان کے ساتھ میں ہونا چاہیے. ذکر کی مجلس ہے وہ، نام دواخانے کا رکھیے اور لگا کر بیٹھے پانٹ ٹھیلا وہاں پر، جرم نہیں ہے جی. میڈیکل کے اندر میں پانٹ ٹھیلا چلا سکتے ہیں؟ پھر کیا ہے؟ پانٹ ٹھیلا کیوں چلا رہے ہو تم؟ ذکر کی مجلس ہے، ذکر کا حق ادا ہونا چاہیے. بیان نہ ہو کوئی بات نہیں، تقریر کوئی نہ ہو کوئی بات نہیں، کچھ نہ ہو کوئی بات نہیں. چلو بھائی 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ذکر کرو. 1 کرو، 2 تسبیح کرو، 3 تسبیح کرو، کہ تم
ذکر کر کے اٹھنے کے بعد وہ ذکر کا اثر کم از کم گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تمہارے اوپر ہو تو تب سمجھو کہ تم ذکر کی مجلس کیے ہو. ارادے سے آیا نام پڑھنے کو اب ذکر کو مجبوری کو تو خاموش بیٹھ کے رہتا ہوں یوں کرتے رہتا ہوں, باقی سب ذکر کرتے رہتے ہیں. کیوں کہ میں تو نام پڑھنے والا ہوں, میں تو بیان کرنے والا ہوں. اور کرانے کے وقت میں تو زور سے کرے گا, اور جب نمبر آ گیا نہیں کرا رہا ہے تو خود ایسا کرے گا کہ خود کو کانوں کو نہیں سنا ہے. ایسا اگر ہو تو اس کے مانڈی پر ہاتھ مارو, جاؤ ذکر بالجہر کی مجلس ہے, یہاں پر اگر زور سے ذکر نہیں کرنا ہے تو باہر جاؤ. کرانے میں تو زور سے, اور جب کرنے کا نمبر آئے تو خالی منڈیاں یوں پھر دھوکہ دے رہا ہے. نظام کو نقصان نہیں ہوگا اس سے. ہر ایک پر نظر رکھو, جو یہاں سکوت اختیار کرے. بہت بڑا بزرگ بن گیا ہونا بھی باہر جاؤ, یہاں یہ تو ذکر کی مجلس ہے, اور ذکر کی مجلس ہے تو اس کے آداب سنو اور آداب سناؤ. نظام کو ہاتھوں سے, نظام سے, مقصد سے آگے مت جانے دو. نظام کو نظام کے درجے میں رکھو. قابو میں نہیں آ رہا ہے تو ہمارے سامنے لاؤ ان باتوں کو, ہم اس کا حل بتائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نظام کی حقیقت اور اس نظام کی حرکتوں کے اوپر تھوڑا سا نوازشوں کا نظام کیا ہے وہ مثال تو یاد رکھیں گے آپ لوگ کہ مہربان حکومت ہوئی تو گدھے کو بھی تو پہلوان بننا چاہیے نا جی. نہیں میرے سے وہ ٹائم پہ نہیں ہوتا تو طے کر کے اپنے علاقے کے خلیفہ کے سامنے بات رکھ کہ مجھ سے مغرب سے عشاء تک نہیں آنا, اور میری معذوری ہے, میری مجبوری, معاف کیجیے خلیفہ صاحب, میرے بھائی, اور مجھے معاف کرنا, میرے پاس ہے مجبوری, میں نہیں آ سک رہا ہوں, لیکن میرا وقت ہے کہ خانقاہ میں 10 بجے سے 11 بجے تک میں روز رہا کروں گا, تہجد سے لے کر فجر تک میں رہا کروں گا. کوئی مرید کو چھٹی نہیں ہے. وہ مرید ہمارا حقدار نہیں لے سکتا جو خانقاہوں سے کٹ کر صرف نعتوں کا اور بیانوں کا اور ذکر کا بن کر رہ جائے اور نظام کا نہ رہے. تمہارا میرا امتحان یہی ہے کہ روزانہ خانقاہ کے اندر میں ہر مرید 1 گھنٹہ گزارے, 1.25 گھنٹہ گزارے. سب جڑ جائے تو وہاں پر تعلیمات کی مجلس کرو, ڈکاشن کا لنگر پلاؤ, وہاں پر اہتمام کرو. اس سے نظام چلے گا. باقی سارے نظاموں کے اوپر آپ لوگ آ چکے ہو, آئے ہی ہیں, تو پھر یہ نوازش تم کو اور ان کو عطا کی جا رہی ہے. اور کس درجے کی نوازش ہے خانقاہ محمدی والوں؟ میں نے ایک اشارہ تو عرض کر دیا نا, اولیاء کو اپنا تن من دھن, شہزادے ہیں, بادشاہ ہیں, اپنی بادشاہی, اپنی جاگیرداریوں کو سب کچھ قربان کر کے سارا سال تک ریاضتیں کرنے کے بعد آ کر پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر اپنے کو مہیا پیٹ کرنے کے بعد, پیروں کے دھول اور ذرات کے بنانے کے بعد احسان جتانے کے لیے نہیں, احسان جتانے کے لیے نہیں. ہاں اب تو مرید بھی اتنے چالاک ہو گئے کہ پیر کو ہی دھوکہ دینے کی کوشش میں, یا پیر, اچھا پھر منگل کہاں ہے؟ یہ تو پیر اور منگل والا ہے. جو زیادہ ایکسپوزنگ کرتا ہے وہ تو ہم اس کے دل کے اوپر نظر ڈال دیتے ہیں. کیوں کہ مقصد نظام ہے, مقصد ہماری ذات نہیں ہے. کیونکہ تمہاری نوازشوں کا انحصار تمہارے اپنے علاقوں کے نظاموں پر چلنے, تمہارے اپنی خانقاہوں میں رہنے پر ہوگا. یہاں پر آؤ گے تو میں دیکھوں گا تم اپنے علاقے کے خانقاہوں میں رہیں گے, تو یہاں پر بھی اور تم کو تمہارے دیہاتوں میں, تمہارے قصبوں میں, تمہارے گھر کے اندھیروں میں, تمہارے گھر کی خانقاہوں میں اور تمہارے علاقے کی خانقاہوں کے اندر میں, وہاں تو کل اولیاء کی نگاہ لگی ہوئی ہے. نوازشیں کس کو ہوگی؟ جو خانقاہ کو لے جا کے خالی میرے ساتھ میں باتیں کرے, میرے ساتھ ہی تعلق رکھیں, میری ہی خدمت کرے, 1000 لاکھ روپے مجھے دے کر خوش کرنے کی کوشش کرے, ان کو ہوگی نوازش. وہ تو تم بھی دھوکہ کھا رہے ہو, میں دھوکہ دے رہا ہوں, دھوکے بازوں میں شامل ہو جاؤں گا میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ہر مرید اس بات پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, غوث و خواجہ کی بارگاہ میں آج مانگو کہ یا غیر نواز, جو ہماری زندگی کی آخری رات ہوگی, جو دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا, اس دن کو بھی اور اس رات کو بھی ہم تیرے سامنے پیش کرنے کے قابل کوئی عمل نہیں ہوگا, لیکن ہم کو ناز ہوگا اس بات پر کہ وہ رات میں ہم نے 1 گھنٹہ خانقاہ محمدی میں گزارا اور وہ دن 1 گھنٹے کے لیے ہم نے خانقاہ کے نظام میں لگایا. اپنے مرنے کے آخری دن کے لیے بھی یہ بات طے کرو, تب تو بات کچھ بنے گی. ایسا عزم و ارادہ ہو
ایسی پختگی ہو تو میرے بچوں اگر تم لوگ ارادہ کر کے جاؤ گے تو تمہارے علاقوں کی خانقاہیں ویران ہوگی. یہ صرف خلیفاؤں کی ذمہ داری نہیں ہے نا، ہر ایک مرید اس بات کو طے کرے. کیا طے کرے؟ کہ اپنا 1 گھنٹہ اپنے علاقے کی خانقاہوں میں دینا ہے. کائے کے لیے؟ سننے سنانے کے لیے نہیں، دل لگانے کے لیے نہیں. خانقاہوں میں آ کر بیٹھ جاؤ کسی ارادے اور نیت کے ساتھ میں کہ جس مجلس میں بھی جا رہے ہو، خانقاہ میں اگر تم جا رہے ہو، تنہا ہو تو کیا ہو کہ تم ہو میرے غریب نواز کی چوکھٹ ہو، تم ہو اولیاء کی توجہات ہو. تم اس رات کے اندر میں تنہائیوں میں اپنے دلوں کو لگانا شروع کرو تو تمہارے دل کے پردے ہٹ کر پھر تم کو مشاہدے کے وہ نظام نصیب ہوں گے کہ پھر تم تنہائیوں میں جاؤ گے تو میرے اولیاء کا وجدان تمہیں نصیب ہوگا. ان کی نوازشیں تمہارے راز تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے گی. منزل تو یہ ہے لیکن اسی پہلے جا رہا ہوں نا، نہیں جا رہا ہوں نا، مجھے میسج نہیں دیے، میں آیا نہیں، میں 1 دن گیا، 2 دن نہیں گیا، 2 دن گیا تھا، 1 دن نہیں گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آخری بات کہہ دیا ہونا جی، خانقاہ کی حاضری کو تمہارے مرنے کا دن بھی، وہ دن بھی ایسا لے کے جاؤ کہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکے. ذمہ داری کی بات بول دیا ہوں. اگر ایسا ارادہ اور نیت کرو تو ہم بھی بھیک مانگیں گے غریب نواز کی چوکھٹ کے اوپر اپنے سر کو رگڑ کر کہ ہم نے یہ دیا تھا اور یہ اس نے کیا ہے. اور تکبر کی بات نہیں، میرے غریب نواز لاج رکھتے ہیں، سنتے ہیں. وہ اپنے بھکاریوں کی نہیں سنیں گے تو وہ تو غریب نواز ہے. غریبوں کی سنتے ہیں تو اپنے منتاؤں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم کو ناز ہے اپنے غریب نواز کے اوپر. لیکن تم قابل بھی تو بنو تاکہ ہم کو مانگنے کی بھی تو گنجائش ہو. ریاضت اور مجاہدے تم نہیں کر سکتے، میں تم کو الٹے بیٹھ کر نہیں کہہ رہا ہوں، بھوکے پیاسے رہو نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کیا کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل سے، ارادے سے، اپنی نیت سے، اپنے عزم و ارادے کے ساتھ اس بات کو طے کرو کہ مجھے تو روزانہ خانقاہ کے تقاضوں کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، کوئی آئے نہ آئے، اکیلا ہی صحیح، لیکن مجھے اپنا وقت دینا ہے خانقاہ کے اندر میں. کیا کرنا ہے؟ خانقاہ میں مجھے اپنا وقت دینا ہے. وہ دن منحوس ہے، وہ رات ہماری بے نور ہے کہ جس دن کا حق ادا نہ ہوا. کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کیا ہے، کیا تھا کل کی مجلس میں؟ ہمارے مریدین کی زکوٰۃ، روزانہ مجلسوں کے سننے کا حق ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. کیا زکوٰۃ ہے؟ وہ سن کے اپنے اندر میں گمسم رہ جانا. میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ایک ایک آدمی کی زبان سے ساری انسانیت کو غوث و خواجہ نکلے اور سنائی دے. تم تو بس ہر جگہ خوب بولتے ہیں، ہر جگہ خوب اپنی دکان، اپنی زندگی، اپنا مکان سب کچھ چلاتے ہو، لیکن ابھی تک تمہاری زبانوں سے میں اپنوں میں تو نامے پڑھتے ہو، اپنے میں تو بول لیتے بتا لیتے ہو، لیکن تم ان برادران وطن کو، دوسرے انسانوں کو، دوسرے مسلمانوں کو جن کو امانت دار سمجھو، اہل سمجھو، ان کو ان تعلیمات کی بات اور غوث و خواجہ کی بات کہنے کے مقام پر نہیں آئے تم تو مسخرہ پن کر رہے ہو، روم ڈال رہے ہو. خانقاہوں میں آ کر خانقاہ، دکان پر دکان، خانقاہوں میں آ تو خانقاہ کروں اور گھر میں جائے تو گھر کروں. اہل دیکھو اور یہ تعلیمات کو تک پہنچاؤ. اب حضرت ہم اہل کہاں دیکھنا جی؟ اہل کہاں دیکھنا؟ کوئی اہل نہیں ہوگا. تمہاری بیوی تو تمہاری اہل ہے نا، تمہاری اولاد تو اہل ہے نا. روزانہ یہ تعلیمات کے سننے اور ہماری نسبت کی زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ کو تم نے ادا نہیں کیا تو تمہارے لیے جرم ہو جائے گا کہ ہر ایک مرید جو تعلیمات سنے. اب ان کا شمار میں کیا کروں جو سننے کو وقت نہیں ہے؟ ایسے بھی تو ہوں گے نا. اب اس مجمع میں بھی کتنے ہیں؟ خود اپنا جائزہ لے لو. حضرت پرسوں کی سنا تھا، کل کی نہیں سنا، کل کی سنا مگر آج کی نہیں سنا. نہ کو سنو، کیا زبردستی سنانا ہے تم کو؟ وہ تو اور لوگ گریڈ کے نیچے کے لوگ ہیں جن کو مجلس کے سننے کا بھی موقع ہی نہیں ملتا، اہل ہی نہیں سمجھتے، یا پھر ہیلا کر دیتے ہمارے پاس فون نہیں ہے. گھر میں 25,000 کی ٹی وی رکھتا ہے، 5,000 کا بڑا فون لے کر مجلس کے سننے کے ارادے کے ساتھ فون نہیں رکھتا. تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھ رہا ہے نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایک فون آتا ہے تو پھر اسپیکر پہ لگا کے سارے لوگ سننا تھا.
کیا سنانا ہم کو مقصود ہے؟ ان رخوں کو سمجھو. نوازشوں کے لیے ہیلے کے درجے میں یہ چیزیں ہیں. اسی کے اوپر تمہاری میری نوازشیں ہو رہی ہے. اگر اس کو بھی اگر پورے نہیں اترو تو بات کیا ہوگی؟ ہٹا دیے جائیں گے. یہ دکان کے قابل تو ہے، مکان کے قابل تو ہے، شادی بیاہ کے قابل تو ہے، لوگوں کے عقد ولیمے کے قابل تو ہے، لوگوں کے رسم و رمانوں کے قابل تو ہے، آفس کے قابل تو ہے، جاب کے قابل تو ہے، مزدوری کے قابل تو ہے، دنیا کے قابل تو ہے، یہ کھیل کے قابل تو ہے، لیکن ہمارے نظام کے قابل نہیں ہے. گیا نا پتہ کٹ گیا. پھر کیا ہوگا؟ دھوکے میں نہیں رہنا کہ تمہارا پیر تم کو سنبھال لے گا. جو سنبھلیں گے وہ میرے آقاؤں کی نگاہ کرم سے سنبھلیں گے. سنبھالنے والی ذاتیں وہ ہے. سمجھ گیا نا بیٹا؟ اور نوازشیں کس درجے کی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. کس درجے کی نوازشیں کر سکتے ہیں؟ مثال دیا ہوں میں خالی، لیکن وہ بھی مثال کو مثال نہیں ہو سکتی. وہ روح بھی بتا دیا ہوں کہ میرے آقاؤں نے ان منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے چراغ چشتیہ کے جلانے کے لیے بندہ نواز کے سدراز رحمت و رضوان یہاں پر پیدا ہوئے اس علاقے میں، اور سفر پیدل کرتے کرتے اجمیر شریف پہنچے. اجمیر شریف سے کہاں بھیجے گئے. آج تک تو جوانی کی حالت میں گئے تھے، بڑھاپے میں آئے. خان کو آئے تو 2 دن تو تیسرے دن تو آئے جائیں گے حضرت. ٹھیک ہے، قبول ہے، کوئی بات نہیں. کمزور ہیں ہم، آقا کی مہربانی ہے، ہم اتنا سختی کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. مگر نوازشیں جو ملتی ہے تب کہیں جا کر ان کو نظام ملتے تھے، ان کو جگہ ملتی تھی، اور وہاں سے پھر سلسلہ چشتیہ کا نظام چلتا تھا. اتنا لمبا سفر ایسا قربانیوں کا، مجاہدوں کا، کہاں کا بچپن، کہاں پر، وہاں سے کہاں چلتے تھے. جو نوازشیں ہوتی ہیں، عطائیں ہوتی ہیں، وہ تو اس کے لیے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بھی مقابل میں میرے غریب نواز کا صدقہ ہو، ان کی آل کا صدقہ ہو کہ میرے بچوں کو اتنی بڑی نعمتیں خانقاہ کی صورت میں دے دی جا رہی ہے. سمجھو گے؟ مسجدیں بن جائیں گی مال والوں سے، مدرسے قائم ہو جائیں گے مولوی اور علماء سے، لیکن حقیقی فیض کی خانقاہیں نہیں قائم ہو سکتی. اور کوئی ہرس و بادشاہان وغیرہ بھی اگر قائم بھی کر دے خانقاہیں، وہ خانقاہ نظام کے ساتھ میں نہیں چلتی، بلکہ وہ بھی نیبو پانی کی دکان لگ جاتی ہے. وہاں غوث و خواجہ کا نظام نہیں ہوتا، وہاں ان کی نظر نہیں ہوتی، وہاں پر لٹانے والے نہیں ہوتے بلکہ لوٹنے والے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر. اور تمہاری خانقاہوں میں وہاں تو لٹانے والے ہیں نا، ہے نہیں، کسی سے روپے چندہ لے رہے ہیں. ہم ان کے لیے انکار نہیں کرتے چندوں کا، لیکن چندوں کا کوئی روپ بھی ڈھال کر میرے نظام کو بدنام مت کرو. نہیں بھئی اپن لوگ آئے ہم کیوں کرنا پڑتا، نہیں تو یہ تقاضا اس کے واسطے بالکل نہیں. تیرے کو کون حق دیا؟ یہ اجتماعی مجلسوں کے اندر بھی اعلان تو کر دو، ٹھیک ہے یہ نظام ہے، یہ اولیاء کے نسبتوں کی محفل ہے جن کے گھروں پر ہونا ہے، کروانا ہے، اور یہاں پر بھی خانقاہ میں یہ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اعلان کے حد تک تو صحیح ہے. لیکن ہمت کر کے بتاؤ کون کہتے کیا بالکل نہیں. ہمارے نظام میں روک دینا چاہیے وہاں پر ان چیزوں کو. چندے کا نظام ہمارے پاس میں نہیں ہے، دھندا ہمارے پاس میں نہیں ہے. فکر مت کرو جن کا نظام ہے پھر کس طریقے سے نظام کو چلائیں گے. تم کو بال برابر وزن محسوس نہیں ہوگا. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آج تک ہو رہا ہے. تم لوگوں سے لیا گیا 1 روپیہ چندہ زبردستی کر کے کسی سے، اور جتنا خانقاہوں کے لیے جتنا تم لوگوں میں سے ایک کو موقع ملا ایمانداری کے ساتھ قسم کھا کر مجھے بتاؤ، اس سے زیادہ ان خانقاہ نظاموں سے تم لوگوں نے اور ہم نے عزتیں اور کھانا اور پینا اور فیض حاصل نہیں کیا. ہم نے لگایا کہاں؟ الٹا ہم نے تو فائدہ حاصل کیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے لگایا؟ پھر اس نظام کو تم چندے کے اوپر کہ ارادہ کرو، عزم کرو، یہاں جبتا ہی نہیں ہے نظام کے اندر. رک جانا چاہیے، روک دینا چاہیے وہاں پر. چندے کا نظام ہمارے پاس میں نہیں ہے. ہاں ہمارا نظام غوث و خواجہ کو بنانے کا ہے، ان کے بھکاری ہے ہم، مخلوق کے بھکاری نہیں ہے.
ہم سر جھکائیں گے غوث و خواجہ کے پاس میں آل علی اور اولاد علی کے پاس اور سارے نظاموں کو چلائیں گے. ہم دنیا کے تاجداروں تاجوروں اور آفیسروں کروڑپتی اور لاکھوپتی کے سامنے خدا کی قسم بالکل نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے. ہوگا وہ اپنی جگہ, ہماری ٹھوکروں کے نیچے اس کا لکھپتی پر, اس کا کروڑپتی پر ہوگا اپنی جگہ. وہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہم ہیں بھکاری غوث و خواجہ کے, ہمیں بھکاری پنجتن پاک کے. ہم کو شاہوں کی شاہیوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لاکھ اس کے کروڑ اس کے جیب میں, اس کی آل اولاد کے لیے, وہ ہمارے لیے تھوڑی ہے. اور ہمارا نظام جو چلے گا وہ تو غوث و خواجہ کی بھیک پر چلے گا. چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اس لیے میرے بچوں اس نظام کی حفاظت کو بھی, چونکہ نظام پھیل چکا ہے, اغراض والے اب آئیں گے, آ کر تمہارے نظام کو خریدنے کی کوشش کریں گے. وہاں پر نظام کے حدود کی حفاظت میرے خلیفہ اور میرے مریدوں کے ذمہ ہے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو فوراً ہم سے رابطہ کرنا. آج سے اور نظام آگے بڑھے گا, اغراض والے آئیں گے اور تم لوگوں کی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ خریدنے کی کوشش کریں گے. ذرا یہ بھی شروع کرو, وہ بھی شروع کرو, وہ ویسا بھی کرو, یہ ایسا بھی کرو. کہنا کہ نہیں ہم پابند ہیں اپنے مرکز کے, اپنے نظام کے, اپنے پیر کے. تمہارا ڈیفنس ہو جائے گا نا, تمہارے لیے سب سے بڑا ذریعہ اور آسرا ہے نا. تم کیوں شرماتے ہو کہ ہم کو اپنے پیر سے پوچھنا پڑتا ہے؟ تو پھر بچ جاؤ بازار کا بکاؤ مال. وہ مولانا بھی خریدیں گے, مدرسے والے بھی خریدیں گے, وہ مسلک والے بھی خریدیں گے, وہ جماعت والے بھی خریدیں گے. جاؤ بکاؤ مال لے. تمہارا ایک نظام ہے, تم کو ایک نسبت عطا ہوئی ہے. لاج رکھو, اس کی حفاظت کرو. ہر رخ جہد کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری ہر مرید کے اوپر ہے. کہیں پر دنیا داروں کے اوپر, مالداروں کے اوپر, اسباب والوں پر نظر نہیں آنا, اور اس نظام کو خوشامدی کے سامنے, ان کے سامنے رسوا نہیں کرنا. دنیا آئے گی لیکن ہم کو دنیا داروں کی دنیا کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور کہیں پر نظام کو ہلکا ہونے نہیں دینا. خوشامدی کا رخ اختیار نہیں کرنا. ماشاءاللہ انہوں یہ کرا رہے, انہوں بھی آئے تو یہ بڑا بندر کٹا دے 3 لاکھ روپے کا. 3 لاکھ اس کو جا مدرسے میں کھلا, ہمارے پاس کیا ضرورت ہے؟ نہیں یہ کنسٹرکشن کرا لو, یہ 15 لاکھ روپے, ہم کو ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس میں. ہمارے پاس میں یہ تم نہیں, جن کو قبولیت ملے گی. پھر اگر کوئی آئے بھی 10 لاکھ روپے لے کے کہ تمہاری خانقاہ میں ہم لگانا چاہ رہے ہیں, تو 2 مرتبہ واپس کرو, اس کو ضرورت نہیں ہے, جاؤ کسی مدرسے مسجد میں. پھر تیسری مرتبہ بھی آئے اور لا کر پیروں میں رکھے, تب وہ قبول کرو. سمجھ لو کہ یہ پنجتن پاک کی طرف سے اور اولیاء کی طرف سے بھیجا گیا ہے. اب تم ہم بھی گوٹا ہزار نکلے, یہ 15 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے ہمارے ساتھ میں ہوتے رہتے معاملات کی. تمہارے لیے اصول بتا رہا ہوں, یہ نہیں ہے 10 لاکھ لا کے دے لینا ماشاءاللہ. کیا پھر بولو تم نے تو پیر کو بیچ دیا, اور ہم اتنا مساق کے ساتھ میں کہاں کہہ سکیں گے کہ ہمیں نظاموں کے لیے کسی کا 1 روپیہ چندے کا ہم مطالبہ نہیں کرتے. اگر تم نے اعلان کر دیا کہ اب یہ کام کرنا ہے, اس کے لیے ذرا جو باہمت لوگ سامنے آ جاؤ, اگر اس نے کہا کہ دو یہ 1 لاکھ روپے خرچ کرو اس کو, تو پھر ہماری ہمتوں کو تم نے توڑ دیا نا, ہماری کمر توڑ دی. ہم کہاں کہہ سکیں گے پھر کہ ہمارا نظام چندوں کے نظام پر نہیں ہے. اگر کوئی لا کر بھی دے رہا ہے 10-15 لاکھ روپے دیں گے, آگے لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں مسلمان, کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہر علاقے میں کر رہے ہیں. روح بنے گا تو آئیں گے, تو ایسے جو مال کی نخوت کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ میں آئے, اتنی تو بصیرت ہے نا جی تمہارے پاس میں, پہچانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کہیں اور لگا لو, وہاں ثواب بہت ملتا, ہم کو ضرورت نہیں ہے. 1 بار واپس کرے, پھر 2 مرتبہ آئے, 2 مرتبہ بھی واپس کرے, پھر تیسرے مرتبہ آئے گا نا, تو آ کر وہ اپنے پیسوں کو تمہارے قدموں میں رکھے گا کہ قبول کر کے احسان کیجیے. تو سمجھ لینا کہ یہ اولیاء کی طرف سے بھیجا ہوا ہے, وہاں انکار نہیں کرنا. ورنہ ویسی حرکتیں کرنا کہ ہم بھی اتنا بڑا نظام چلا, ذرا ہماری بھی مدد کرو, بولے مدد کرو, اس رخ کے اوپر گئے نا, تو پھر آگے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نظام کی مدد نہ کرو, میں نظام کو لے کے چلو میری مدد کرو, میری مدد کرو. بات وہاں پہنچ جاتی ہے, مخلوق کا بھیکاری بن جاتا ہے. جو مخلوق کا بھیکاری بن جائے رب اس کو اپنا بنائے گا,
اولیاء اس کو اپنا بنائیں گے. اس لیے میرے بچوں اللہ مجھ کو اور آپ کو حکمت عطا فرمائے. مختصر بات یہ ہے، معاف کرنا اگر دل کو تکلیف ہوئی ہو آپ لوگوں کے، روزانہ ہر مرید کے ذمے ہے کہ وہ اپنا 1 گھنٹہ خانقاہ میں گزارا کرے. اچھا ہے کہ سب مل کر اجتماعی طور پر رہو تاکہ اجتماعی نظام بنے. 1 مقبول بندہ، 2 مقبول بندے، 10 مقبول بندے اہل سلسلہ ایک جگہ جڑیں گے. اولیاء بھی تو دیکھ کر خوش ہوں گے نا. مجبوری واقع تو اتنی مجبوری ہے کہ ڈیوٹیوں کا ٹائمنگ ایڈ نہیں ہو رہا مجبوری کے لیے، تو پھر تو استثنائی صورت اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے قدموں میں رکھ کر یہ بات مجھے موقع دیجیے کہ میں فلاں وقت سے فلاں وقت آ کر اپنا وقت خانقاہ میں گزارتا ہوں. باقی چھٹی کسی مرید کو نہیں ہے. جو چھوٹ رہا ہے وہ چھوٹا ہوا ہے. اس کے گلے کی چشتہ رومال دیکھ کر ہم خوش نہیں ہوتے، اس کے بڑی بڑی باتیں سن کر ہم خوش نہیں ہوتے. وہ تو چھٹا ہوا ہے. جو میرے آقا کے نظام کا نہیں ہے وہ میرا کہاں، میں کہاں پہچانوں اس کو. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات میرے بچوں، نظام کی حفاظت ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نظام کی حفاظت. نظام کی حفاظت کا مطلب یہ کہ جو نظام چل رہا تھا اگر نہیں چل رہا تھا تو کیا فکر کر رہے ہیں. ایک باغیچہ آپ نے بنایا تھا، آ کر مکار جانور چل دے رہے ہیں، ویران ہو رہا ہے، تو حفاظت نہیں ہو رہی. اس لیے حفاظت بھی ضروری کرو گے. اور ذکر کی مجلسوں کو ذکر کی مجلسیں رکھو، اس کو اپنی صلاحیتوں کی الاپنے کی مجلسیں مت بناؤ. اپنی صلاحیتوں کی میری نعت ایسی، میری منقبت ایسی، میرا بیان ایسا. اور ہر آنے والا تم اور میں کسی مجلس میں جائے تو مطمع نظر اور نیت و ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ جس مجلس میں میں اچھا بیان سننے کو جا رہا ہوں، اچھی نعت پڑھنے کو جا رہا ہوں، اچھی نعت سننے کو جا رہا ہوں، لے کر آؤ نعت خواہوں کو. بہت ہے نا بھی دوسرے نظام جانتے ہو نا وہاں پہ. یہاں پر کیوں آ رہے ہیں خانقاہ محمدی کے نسبت کی مجلسوں میں؟ کئی کے لیے آ رہے ہیں؟ اس مجلس میں دنیا کے اولیاء کی نظر اور نظریں عنایت لینے کے لیے میں آ رہا ہوں. تو پھر اس پر نظر نہیں رہے گی نا. کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی سامنے بٹھائے نہ بٹھائے. نہیں تو اتنا کم ظرف ہے، اتنا جاہل ہے یہ. ارے میں پہلے کا مرید ہوں، میرے کو دور بیٹھے تو نصیب بڑھا کے بٹھائے بھی نہیں کرتے. ارے کیا پاگل پر کی بات ہے کہ اس کے لیے ہم نے تمہیں تیار کیا ہے. خوش ہوئیے کہ اگر مجلس ہو رہی ہے، کوئی خلیفہ، کوئی ذمہ دار، کوئی بڑا مجلس ہوتے وقت میں آدھر چپلوں کے اوپر بیٹھو. وہاں ہے تمہارا علاج، یہاں بیٹھنے میں نہیں ہے. یہاں بیٹھ کر تو بگڑ جاؤ گے، تو بزرگوں کی نظروں سے گر جاؤ گے. چپلوں پر بیٹھو نہیں، بلکہ ان کے چپلوں کو آنکھوں کو لگاؤ. پیر کی چپلوں کو بوسہ دینا کوئی کمال نہیں ہے. آنکھوں کو لگاؤ. کیوں کہ میرے خواجہ خواجگان کی نسبت پر آئے ہوئے لوگوں کے چپل ہے. تربیتوں کے لیے چل رہے ہیں نا. کتنا کبر اور انانیت ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور ہم جب جائے مجلس کے اندر میں تو یہ سمجھنا کہ سب مجھ سے بہتر ہے، میں سب سے زیادہ کمتر ہوں. ساری چکری ختم ہو جائے گی. اور پھر جانے کا مسئلہ یہ ہے کہ جاؤں تو میرا اس میں کیا فائدہ. فائدہ یہ ہے کہ اس گھنٹے کے اوپر اس دن اگر خدا کی بارگاہ میں اگر پہنچ جاؤں تو انشاءاللہ میرے غریب نواز مجھے نبھا لیں گے، میرے غوث العظم مجھے نبھا لیں گے. سمجھ میں آ رہی؟ ہر مرید اپنی ذات سے اس بات کا ارادہ اور اس بات کا وعدہ کر لے کہ یا غریب نواز آپ کے اس نظام کے قدر کا مزاج مجھے ایسا ادا کیجیے کہ میری زندگی کے آخری دن بھی 1 گھنٹہ خانقاہ میں گزارے بغیر نہ رہنے رہا ہوں. جس دن آپ کی بارگاہ میں میں قبر کے اندر میں پہنچوں تو وہاں پر بھی شاد ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا کہ اس کے جسم میں ان مجلسوں کے اور خانقاہ محمدی کی خوشبو لے کر وہ پہنچے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ مجھ کو تم کو ایسی زندگی اور ایسی فکر اپنے علاقے کی عطا فرمائے. اس لیے جن علاقوں میں خانقاہیں ہیں طے کر کے جاؤ کہ سب کچھ ہوگا، سب کچھ پیچھے، لیکن خانقاہوں کو 1 گھنٹہ ہم سب مل کر آباد کریں گے. جو کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. جہاں پر خانقاہیں نہیں ہیں وہاں پر ابھی خانقاہیں بن رہی ہیں، لیکن جہاں پر نہیں ہے وہاں پر ایک مرکزی مقام طے کرو. مرکزی مقام طے کرو. مغرب سے عشاء تک وہاں کا وقت، وہاں پر مغرب پڑھو، پڑھ کر ذکر کرو، اور ذکر کرنے کے بعد میں وہاں پر تعلیمات اور وہاں کی مجلس کرو. پھر عشاء کے بعد دوسری مجلسوں میں جاؤ. ایسا مرکزی مقام طے کرو. کیوں
کہ مرکزیت کی وجہ سے کل اولیاء کی نگاہیں سب کو ملے گی، کمزوروں کو بھی نگاہیں ملے گی اور دوسروں کو بھی کوئی محروم نہیں ہوگا۔ اور جہاں خانقاہ ہیں، اب دور والی خانقاہ والی اپنے گھر کی خانقاہ اس کا بدل نہیں ہے، وہ تو پاکٹ پی لے رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے ہمیں، نہیں میرے گھر کی بھی خانقاہ محمدی ہے، تم لوگوں کے پاس میں نہیں ہے اس وجہ سے تم لوگ جاؤ وہاں خانقاہ گھومیں۔ ایسے تو نہیں ہے نا، کوئی بدنصیب پاکٹ پلا رہا میرے پاس میں، نہیں میں رہ رہا ہوں نا میری خانقاہ۔ کون سی خانقاہ ہے؟ گھر کی خانقاہ میں، شاید بھی بولتے نہیں کہاں ہے ذکر تو خانقاہ محمدی میں، وہ کون سی خانقاہ محمدی میں؟ نہیں میری گھر کی گھر ہے، بالکل نہیں، یہ پاکٹ مارنا نہیں اصلاح کے اندر میں، پاکٹ مارنا نہیں ہے۔ تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے مستورات کے لیے ہے، اور تمہارے تہجد سے لے کر فجر تک کے ذکر کے لیے ہے، وہ تو بچوں کی ہے، عورتوں کی ہے۔ تمہاری خانقاہ جہاں پر تم لوگ طے کرو، ورنگل والے جیسے طے کرے، جن علاقوں میں خانقاہیں نہیں ہے وہ خانقاہیں بننے تک ایک مقام اپنا طے کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی علاقہ غریب نواز کی اس نوازش سے محروم رہے اور سلسلہ چشتیہ کی خانقاہ وہاں پر نہ ہو۔ سمجھ آنے بات؟ اس لیے میرے بچوں محروم نہ ہو، محروم نہ ہو۔ ایک گھنٹے کو بوجھ مت بناؤ، وہ وہاں سوچ لینا کہ یہی مثال اپنے ذہن پہ رکھ لینا کہ ایک گھنٹے میں کھاتے پیتے 1 لاکھ روپے تنخواہ بن رہی ہے تمہاری، اس کو چھوڑ کر 12 گھنٹے کے اندر میں کتنے بن رہی تھی؟ 1500 روپے، 2000، ادھر تو پورا ہے 1 لاکھ کی طرف تو محروم ہے۔ تو جو خانقاہ کے نظام میں 1 گھنٹہ نہیں دے سک رہا ہے وہ اتنا آخری درجے کا بے وقوف ہے، جاہل ہے، جو اس نظام کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بچوں معاف کیجیے تکلیف کی، لیکن ہمت کے ساتھ میں ہر مرید میرا اس بات کا ارادہ اور عزم مصمم کرے کہ ہوش و حواش میں ہم اپنے خانقاہ کو گئے بغیر کوئی دن اپنا نہیں گزاریں گے، جو کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ۔ جن علاقوں میں خانقاہ نہیں ہے، ہر علاقے والے، ہر دیہات والے ایک مرکز بناؤ خانقاہ محمدی کا، وہاں پر نظام چلاؤ تاکہ پھر اس پر ترس کھا کر غریب نواز تم کو بھی تمہارے علاقے میں، تمہارے دیہات میں خانقاہ دے دیں۔ ان کے دینے سے ملے گی، تمہاری جاگیرداری سے، تمہاری زمین سے۔ جن کے پاس زمین ہے ان کو بولے ابھی تک نہیں بن رہی وہاں پر، جن کو میرے غریب نواز چاہیں گے ان کو عطا کریں گے خانقاہیں، جن کو عطا کریں گے عطا کریں گے۔ کارمی کا نگر، کارمی کا نگر، سکندرآباد، سکندرآباد، موئن آباد میں بن گئی خانقاہ۔ اور عبدالغفور ہاں پیر کی جاگیر تو ہے نہیں، ہم چاہے بھی مگر نہیں ہوا۔ وہاں کی خانقاہ کو بھی آباد کرو، روزانہ نہیں جا سکتے تو جن علاقوں میں مریدین 15-20 رہتے ہیں وہاں پر ایک مرکز بناؤ۔ مرکز کا مطلب یہ کہ معین آباد کی چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خانقاہ بن گئی نا، حضرت اجازت دیتی ہے، غلط، اس کا مطلب نہیں لینا۔ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کلیریفیکیشن ہم سے کرنا، راست ہم سے بات کرنا، سمجھ میں آ رہی؟ اب تم بولے کہ فرعون بن گئے، جو ہاں بالکل بن کر بیٹھے فرعون نہیں، ہر بات پوچھنا، کپڑے بھی بدلا تو ان کو پوچھنا، بالکل پوچھنا، اگر تم ہمارے تو نہیں تو کون پکڑ کے رکھا ہو؟ کون پکڑ کے رکھا ہے؟ جانا بھی رستے میں کیوں اٹکا رہا ہے، ٹکرا ہے دوسروں کو؟ جو صحیح آنے والے ان کے لیے رکاوٹ کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے میرے بچوں روزانہ اپنا 1 گھنٹہ خانقاہ محمدی کی نوازشوں کو لینے کے لیے اور اولیاء کے در کے بھکاری بننے کے لیے مجلسوں میں جاؤ تو در اولیاء کا بھکاری قیام لینے کے لیے، ان کی نظر لینے کے لیے یا نعتیں پڑھنے کے لیے۔ حافظ عرفان کی تو اچھی نعت ہوتی، یعقوب پاشا تو منقبت اچھی پڑھتے، آ رہے تو اکرام کرنے کے پڑھا لے رہے ہیں نہیں، ہاں بچوں کو اچھا خوش ہو جانا ہوئی ہے، باقی اس کے لیے نہیں ہے نظام۔ کیا کے لیے نظام؟ ہماری مجلس سے اولیاء کی نظر کرم لینے کے لیے، کچھ بھی نہ ہو، خالی بیٹھے رہے، توجہ غریب نواز کی کرتے ہوئے اولیاء کی، تو خدا کی قسم جتنا ہو کر نہیں ملتا اس سے زیادہ ملے گا تم کو۔ ٹھیک ہے، کرے گا انشاءاللہ؟ اب تو آگے کی بات کچھ نہیں ہوگی نا۔ اس لیے کسی بھی علاقے کے خانقاہ کے نظام کو پورا سنبھالو، پوری اس کے اوپر حفاظت کی نظر رکھو۔ جو قابو میں نہیں آ رہا فیلڈ ورک کر کے ایک ایک اپنے پیر بھائی کو نظاموں میں جوڑنے کی کوشش کرو۔ شکایتیں مت کرو، شکایتیں مت کرو۔ شکایت کون کرتا ہے؟ شکایت کرنا عورتوں کا مزاج ہے، مردوں کا مزاج نہیں ہے۔ میرے سامنے عورتیں کیوں بنتے ہو تم؟ وہ نہیں آ رہا حضرت، انہوں نے جوڑے، انہوں نے جوڑے، تو کیا کرا پھر ان کو جوڑنے کے واسطے؟ میں جو بول دیتا ہوں بیچارہ،
نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اس واسطے شکایت کرا میرے سامنے. تیرا علاقہ ہے تو محنت کر، سب کو جوڑ. ارے میرے آقاؤں نے اپنوں کو نہیں بلکہ انسانوں کو جوڑا تھا خانقاہ نظام میں، وہ نظام تمہارے پاس میں ہے اور تم یہ بولو کہ فلانی جوڑے شکایت کرا. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ بیچارہ ناشنا نیایا سوالا اپنا تیڑا ہوگا. اس لیے اپنے علاقوں کے جو نہیں جڑ پا رہے ہیں ان سے فیلڈ ورک کرو، ملاقاتیں کرو، ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو، جوڑنے کی کوشش کرو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے ارادوں کو بھی اختیار قبول فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ.